ہیں جی البتہ اس پر امیل سنت کے کافی مدنی پھول ہیں. پچھلے دنوں نکاح کا جو 7 ربیع الاول کی رات کو جو ہوا تھا اس میں بھی گھر میں امن و محبت پیدا کرنے کے تعلق سے، زبان کی حفاظت کے تعلق سے بھی کافی کچھ ارشاد ہوا تھا. اگر آپ امیل سنت کے فیس بک پیج پر بھی جائیں، اسی طرح یہ یوٹیوب پیج پر بھی ملے گا، اور بھی جو ہمارے پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے، وہاں سے بھی آپ کو انشاءاللہ یہ چیزیں وہاں مل جائیں گی، یہ بیان. اور اس کے علاوہ بھی آپ سرچ کریں گے تو امیر سنت نے گھر میں امن کیسے قائم ہو اور گھریلو جھگڑے کس طرح حل کیے جائیں اور اس میں کیا ہونا چاہیے، تو یہ www.ilyasqadri.com یہ ویب سائٹ کا بھی وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کئی مدنی پھول اور کئی بیانات آپ کو اللہ نے چاہ تو مل جائیں گے، اور آپ اپنے حسب ضرورت جو بھی آپ مسئلہ ہے اس کے مطابق رب نے چاہ تو آپ حل نکال سکیں گے. وہاں آپ کو اوراد و وظائف بھی ملیں گے انشاءاللہ. دعا کر دیجئے امیر سنت سر سے. اللہ پاک اس گھر کو امن کا گہوارہ بنائے اور امن قائم ہو جائے. دونوں کا مسئلہ ہوتا ہے عام طور پہ دعا سے تالی بچتی ہے. اب یہ ہے کہ ساس بالفرض کچھ بولتی ہے تو بہو کو چاہیے کہ اپنی ماں کی جگہ اس کو سمجھے کہ میری ماں بھی تو مجھے بہت کچھ بول دیتی تھی تو میں زبان تھوڑی نکالتی تھی، سن لیتی تھی، ہنس کے ٹال دیتی تھی. اسی طرح اگر بہو کرے گی تو ترکیب بن سکتی ہے. اسی طرح بہو کبھی بھی پھر جائے تو وہ ساس سمجھے کہ میری بیٹی بھی تو مجھ پر کبھی غصہ کر جاتی ہے، مجھے کچھ نہ کچھ بول دیتی ہے تو میں سنبھال ہی لیتی ہوں، تو یہ بھی میری بیٹی ہے. تو یوں اگر ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن سکے گا. اچھا، بیٹی نے شاید زندگی میں مطلب اتنی ماں کو شاید تکلیفیں پہنچائی ہوں گی کہ بہو نے تو کیا تکلیف پہنچا. کئی بیٹی ایسی ہوتی ہیں جو ماں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتی رہتی ہیں، بد اخلاقی کرتی رہتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، کام نہیں کرتی ہیں، سب کچھ نہیں. لیکن کبھی ماں کو یہ تو نہیں خیال آئے گا کہ یار یہ بیٹی صحیح نہیں ہے، اس کو گھر سے نکال دو یا اس کو فارغ کر دو. تو اس سے تو بہت کم شاید تکلیف پہنچائی ہوگی بہو نے جو بیٹی نے تکلیفیں پہنچائی ہوں گی جب پہنچائی ہوں گی. تو جس طرح بیٹی کے ساتھ کمپرومائز کیا اسی طرح بہو کے ساتھ بھی کمپرومائز کر لے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا رہے گا.